بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کل شیء خلقناہ بقدر. وقال تعالی وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. محترم حاضرین اور سامعین کرام، ایمان کی بنیادوں اور اس کے ارکان میں سے آخری اور چھٹا رکن ایمان بالقضاء والقدر ہے. قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا. یہ بعض اہل علم علماء کے مطابق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ القدر او التقدیر نظام التوحید، تقدیر توحید کا نظام ہے، توحید کی جو لڑی ہے اس میں پیرویا ہوا ایک حصہ ہے. اگر کوئی شخص تقدیر پر کما حق ہو، جیسا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور بیان ہے، اس طریقے سے اگر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اللہ پر ایمان درست نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے، قضاء و قدر کو نہیں مانتا، تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ دلیلیں جانیں گے. یہ بڑا نازک موضوع ہے. نازک اس اعتبار سے کہ تقدیر کے سلسلے میں بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ جو انکار کرتے ہیں سرے سے مانتے ہی نہیں، ان کی بات دیگر ہے. جو ماننے والے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں بھی تقدیر سے متعلق بعض اشکالات، سوالات اور اعتراضات رونما ہوتے ہیں، کلبلاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ چیز ان کو شکوک و شبہات کی طرف دھکیل دیتی ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ تقدیر پر ایمان کا وہ باب ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کے کئی گروہ گمراہی کا شکار ہو گئے. قدریہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری دور میں پیدا ہو چکے تھے. بخاری مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کتاب الایمان ہی میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بصرہ سے آیا تھا، عراق کے علاقے سے. ہمارے یہاں ایک شخص معبد الجہنی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ الامر انفن، یعنی معاملہ جبری ہے. انسان کے لیے جو ہے وہ شروعات کرتا ہے، پہلے سے کوئی بات لکھی ہوئی، کوئی بات طے شدہ نہیں ہے. ہاں، یہ شروعات ہوتی ہے ہر معاملے کی. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اور سارے مسلمان ان کے اس عقیدے سے بری ہیں، اور وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہوئی روایت کردہ حدیث جبرائیل کو بیان کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، یقین کرو. یہ 6 چیزیں ایمان ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بات کو بھی نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اگر پہلے سے ہے تو خارج ہو جائے گا. چنانچہ قضاء اور قدر کے سے متعلق بعض امور کا جاننا اس حیثیت سے کہ ہمارا اس پر صحیح ایمان ہو اور اس سلسلے میں گمراہی کے شکار نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر کئی گروہ، دو نہیں کئی گروہ، کسی نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا. قدریہ اور معتزلہ اور روافض تقدیر کا بالکل انکار کرتے ہیں. کوئی ایسا مانتا ہے کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، انسان مجبور محض ہے. دونوں نے قرآن کی اور احادیث کی ایک طرف کی، ایک سائیڈ کی، ایک پہلو کی حدیثوں کو یا دلیلوں کو لے لیا، دوسرے پہلو کی دلیلوں کو چھوڑ دیا. اہل السنہ والجماعہ یا اہل الحدیث جو صحابہ کرام کے طریقے اور منہج پر قرآن و حدیث کو جاننے ماننے کے قائل ہیں، وہ دونوں کے بیچ میں ہیں. وہ کس طرح انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اسے جانیں گے. سب سے پہلے
قضا اور قدر کی تعریف لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے قضا اور قدر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قضا کا معنی لغت میں متعدد معانی کے لیے آتا ہے. ان میں سے ایک معنی ہے فیصلہ کرنا، حکم، اور کسی چیز دو لوگوں کے درمیان معاملے کا تصفیہ کرنا. قضا کا ذکر احادیث نبویہ میں تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ کوئی معاملہ قطعیت کے ساتھ انجام دینا، فیصلہ کرنا. کہا جاتا ہے قضا یقضی قضاء فہو قاضٍ. ہم جو قاضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسی قضا سے ہے، فیصلہ کرنے والا، جج. ہاں، لیکن اس کے متعدد معانی ہیں. کسی کام کو پختگی سے انجام دینا، پورا کرنا، ہاں، قرض کو ادا کرنا، نماز کو ادا کرنا. اب فقہا کی اصطلاح میں اگر کوئی عبادت یا نماز وقت میں پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ادا، اور اگر وقت چلا گیا تو کہتے ہیں قضا. یہ اصطلاح میں فرق ہے، ورنہ لفظ قضا خود ادا کے معنی میں آتا ہے، پورا کرنا، انجام دینا. چنانچہ یہ معنی انہیں بتایا کہ قضا یقضی کا معنی بتایا اذا حکم و فصل، ہاں، جب کسی چیز کا فیصلہ کرے اور حکم لگائے. وقضاء الشیء، کسی چیز کی قضا کرنا تو عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے احکام ہو، مضبوطی سے کوئی کام انجام دینا. وامضاؤہ، اس کو گزار دینا، مکمل کرنا. والفراغ منہ، اس کام سے فارغ ہو جانا. فیکون بمعنی الخلق، تو اس طرح سے یہ پیدا کرنے کے معنی میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا یعنی کسی چیز کو پیدا کر دیا، وہ اس کے انجام تک پہنچایا. وہو علی وجوہ، یہ کئی شکلوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کا سارے الفاظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مکمل کر دیا اور اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا. اور ہر وہ کام جو مضبوطی سے کیا جائے، جس کو پورا کیا جائے، جس کو کما حقہ ادا کر دیا جائے، یا جس کو واجب قرار دے دیا جائے، یا جو بات معلوم ہو جائے، یا جس کو نافذ کر دیا جائے، یا جس کام کو گزار دیا جائے، یہ سارے معنی بتائے ہیں اس میں. اس کے بارے میں کہا جائے گا قضیا، یعنی یہ معاملہ ہو گیا، مکمل ہو گیا، نافذ ہو گیا، کمال کو پہنچ گیا، فیصلہ کر دیا گیا، یہ معنی ہوگا. ہاں، یہ تمام کے تمام وجوہ جتنے معنی قضا کے بتائے گئے ہیں قرآن اور حدیث میں، خاص طور سے احادیث میں مختلف معانی میں، ان تمام معانی میں استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کو. چنانچہ یہ قضا کا معنی ہوا. تقدیر کا یا قدر کا معنی قدر یقدر، قدر یقدر، عربی میں اس مادے کا بھی استعمال متعدد معنی میں ہوتا ہے. چنانچہ تم کہتے ہو قدرت الشیء، ہاں، تو اس کا معنی ہوتا ہے قدرن و قدرن اے احطت بمقدارہ، یعنی میں اس کے مقدار کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا، مقدار کو گھیر لیا. کسی چیز کا اندازہ لگانا، ہاں، تدبیر کرنا. قدر کا معنی تدبیر کرنا بھی ہوتا ہے، مقدار کے مطابق کوئی چیز متعین کرنا، یہ بھی معنی ہوتا ہے. قدارتاً اگر اس کا مصدر آئے تو تیار کرنا اور وقت متعین کرنا بھی معنی ہوتا ہے. ہاں، ہم اردو میں اس لفظ کا استعمال قدر و منزلت کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس وقت قدر یقدر کا معنی تعظیم کرنا، ہاں، درجہ متعین کرنا، ہاں، کسی کی عزت کرنا کے معنی میں ہوتا ہے. اسی طرح اس کے معنی میں بھی فیصلہ کرنا اور حکم لگانا آتا ہے. ہاں، اور واللہ، ایک قرآن میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، یقدر کا لفظ بھی ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. تو روزی میں تنگی کرنا کے معنی میں بھی ہے، اہل و عیال پر تنگی کرنا، روزی میں تنگی کرنا. اور قدرہ، ہم جب لفظ تقدیر بولتے ہیں تو یہ عربی کے فعل قدرہ یقدر کا مصدر ہے. تو کسی چیز کا اندازہ کرنا، مقدار کے مطابق کسی کو بنانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ہاں، کہ وہ ذات جس نے الذی خلق پیدا کیا، فسوی پھر درست کیا، والذی قدر اور پھر ہر چیز کا بالکل ٹھیک ٹھیک اندازہ متعین کیا، پیمانہ طے کر دیا، معیار بنا دیا. ہاں، کون سی چیز کتنی بڑی ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، کتنی مدت کے لیے ہونی چاہیے، ساری چیز اس میں آ گئی. تو اب ایک چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ متعین کرنے کے لیے اس کا پیشگی علم ضروری ہے. لہذا تقدیر پر ایمان میں علم کا حصہ بھی داخل ہو جاتا ہے، جو ہم آگے جانیں گے. کہتے ہیں کہ تقدیر لغت میں کہتے ہیں فیصلے کو، حکم کو، اور کسی چیز کی انتہا کو. اور تقدیر کہتے ہیں کسی معاملے میں غور و فکر کرنا اور تدبیر کرنا. یہ سارے معنی تقدیر میں آتے ہیں. اب قضا اور قدر کا اصطلاح میں
جب ہم شریعت کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تقدیر پر یا قضاء اور قدر پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہا ہوا ما سبق بہ العلم، یہ وہ چیز ہے جس میں علم پہلے سے موجود ہے، پہلے سے سبقت کیا ہوا علم ہو اور قلم جس پر جاری ہو چکا ہو، قیامت تک ہمیشہ کے لیے جو چیز ہونے والی ہے، قیامت تک واقع ہونے والے جتنے حوادث ہیں، معاملات ہیں، ان تمام واقعات اور حوادث کو قلم نے جو لکھ دیا، اور اس لکھنے سے پہلے لکھنے والے کا یا لکھنے کا حکم دینے والے کا علم اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، علم موجود ہو، اور یہ کہ اللہ عز و جل نے ازل میں مخلوق کی یعنی انسانوں کی جن و انس کی پیدائش سے پہلے ازل میں ہی تمام مخلوقات کے زندگی اور ان سے متعلقہ تمام امور کے اندازے متعین کر دیے، ٹھہرا دیے۔ ہاں، اور جو چیزیں ہونے سے پہلے، کسی چیز کے کسی واقعے کے ہونے سے پہلے اس کا علم موجود ہو، وما یکون من الاشیاء قبل ان تکون، ہونے والی چیز جو ہونے والی ہے وہ کیسے ہوگی اس کا پہلے سے علم اور اس کا لکھا جانا، ہاں یہ بھی اس میں درج ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ کون سی چیز معلوم وقت میں، کس وقت میں، کس مقدار میں، کس شکل و صورت میں واقع ہوگی۔ ہاں یہ سب چیزیں اچھی طرح دماغ میں رکھیں۔ ہمارے یہاں جیسے بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز اچانک ہو گئی، اور اسی جہالت کی بنیاد پہ کچھ لوگ اللہ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فلاں چیز کو دیکھ کر نعوذ باللہ حیرت میں پڑ گیا ہوگا، سوچتا ہوگا۔ اللہ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنا، حیرت میں پڑنا، افسوس اور رنج و ملال میں مبتلا ہونا ان لوگوں کی خصوصیت ہے جس کو پہلے سے چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، ہر چیز کا اندازہ متعین کیا ہوا۔ تو اصطلاحی معنی میں ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے مطابق ازل میں تمام مخلوقات سے متعلق جو متعین اندازے ٹھہرا دیے، اور اس کو قلم کو حکم دے کر اسے لوح محفوظ میں لکھوا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہوگی، ہاں وہ اور مخصوص صفات میں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح لکھا ہے، اور اللہ کے علم میں جو چیز جیسی ہی ہے وہ ویسے ہی واقع ہو رہی ہے جیسے اللہ نے مقدر فرمایا۔ کوئی ایک چیز بھی اس میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہے، جب جو کسی درخت کا پتا ٹوٹ کر زمین پر گرنے والا ہے، اللہ کے علم میں ازل سے جو چیز ہے اس کے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ پتا پہلے ٹوٹ جائے یا کچھ بعد میں ٹوٹ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی واقعہ اس شکل و صورت میں ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور جو لکھا ہے، نہیں ہو سکتا۔ جو جیسے مر رہا ہے، کوئی آدمی اچانک ڈوب کے مر گیا، دب کے مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، چل کے مر گیا، بیمار پڑ کے مر گیا، جس کو جیسے جو بھی معاملہ ہو رہا ہے سب اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچانک ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اچانک نہیں ہے۔ تو تقدیر کی ایک تعریف لوگوں نے یہ کی، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے شرعی طور پر اہل علم کہتے ہیں ہوا تقدیر اللہ تعالی الاشیاء فی القدم، قدیم میں، قدم یا قدیم کا لفظ جب استعمال کہتے ہیں تو انسانوں کی تخلیق سے پہلے قدیم زمانہ، ہاں قدیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو، جو اشیاء سے متعلق جو اندازے ٹھہرا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے کہ سارے واقعات اور معاملات یا مخلوقات واقع ہوں گی اس کے نزدیک معلوم طریقے اور وقت میں، اور مخصوص صفات اور شکل صورت میں، اور پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ نے جانا ان کا لکھ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے ویسی ہی مشیت اور فیصلہ کرنا، ارادہ کرنا، اللہ کی مشیت، ہاں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مقدر کیا ہے، اندازہ ٹھہرایا ہے، اسی کے مطابق واقع ہونا، یعنی وہ پیدا کرنا، وخلقہ لہا، اور پھر اس کو پیدا کرنا۔ یہ جو تعریف میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، آگے ہم تقدیر کے مراتب یا ارکان جو پڑھیں گے تو اس میں یہ 4 چیزیں تفصیل چاہیے گی، لہٰذا میں یہاں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء قضاء اور قدر کے سلسلے میں تفریق کرتے ہیں کہ قضاء الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دونوں مترادف ہیں، اور جو اقوال ہیں وہ ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ قضاء وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سابق، پچھلا علم، ہاں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں فیصلہ کیا ہے۔
وہ علم جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے. اور یعنی ماضی کی بات ہو گئی ہے. اور قدر یا تقدیر کا معنی کیا ہوا کہ مخلوق کا اسی سابق فیصلے کے مطابق اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو فیصلہ کر رکھا ہے, اندازہ ٹھہرا رکھا ہے, اس کا بعد میں تخلیق کے اعتبار سے, پیدائش کے اعتبار سے چیزوں کا ویسے ہی واقع ہونا. تو قضا ماضی کی بات ہو گئی اور قدر تقدیر اس قول کے مطابق جو چیز ہو رہی ہے جیسے جیسے ہوتی جا رہی ہے وہ تقدیر کہلائے گی, اور جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے اللہ کے علم میں وہ قضا ہے. یہ اس شکل میں جب ہم قضا اور قدر میں فرق کر رہے ہیں, اور بعض علماء کا یہ قول ہے. کچھ علماء نے اس کا الٹا معنی بتایا کہ تقدیر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے جان رکھا تھا اور اس کو لکھ لیا, فیصلہ کر دیا, اور قضا یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کے مطابق اللہ کے فیصلے کا نفاذ ہو رہا ہے, چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں نے اس کے الٹ کہا. ہاں, کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے اگر ہم دوسرا معنی لیں, فالقدر هو الحکم السابق والقضاء هو الخلق, اور اس دوسرے قول کی بنیاد پر قضا کا مطلب یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو قضا ہوتی ہے یہ قدر کے مقابلے میں زیادہ خاص معنی والی ہو جائے گی, اس لیے کہ دونوں تقدیر کے درمیان یہ فیصلہ کن ہے. چنانچہ القدر تقدیر ہے اور قضا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے جو آگے ہو رہا ہے. ہاں, اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کتاب شیخ نورستانی نے, جن کی کتاب ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا قول جو ہے وہذا القول, یہ والا قول صحت کے زیادہ قریب نظر آتا ہے. ہاں, یعنی اگر ہم فرق کو مانیں, قضا اور قدر میں فرق کو مانیں, تو یہ دوسری والی بات زیادہ بہتر نظر آتی ہے. چنانچہ بعض نصوص بھی اللہ کے کتاب کی بعض نصوص اس کی تائید کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. سورہ مریم کی روایت کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ معاملہ ہے, طے شدہ بات ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے, بالکل قطعی طور پر, حتمی طور پر کیا ہوا فیصلہ ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ ہونا ہے تو بس اس کو کہتا ہے کہ ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آیتوں کی روشنی میں اگر ہم قضا اور قدر کے معنی میں فرق کریں تو یہ بات زیادہ قریب نظر آتی ہے جو دوسری والی بات بیان کی گئی. اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ قضا اور قدر دو ایسے معاملے ہیں جو لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں, ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر فرق بھی مانے ہم تو ایک اگر بنیاد ہے, ہاں, تو دوسرا اس پر کھڑے ہونے والی عمارت ہے. ہاں, اور وہ بنیاد کیا ہے؟ تقدیر, قدر, اور دوسرا بنا یعنی تعمیر, بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت وہ قضا ہے. تو تقدیر اساس ہے, قضا اس کی بنا یا اس کی عمارت ہے, اس پر کھڑی ہونے والی. اور اگر مطلقاً صرف قضا کا لفظ کوئی استعمال کرے یا صرف تقدیر کا لفظ قرآن اور حدیث میں استعمال اگر ہو رہا ہے تو اس میں پھر دونوں معنی, اصطلاح کے دونوں معنی شامل ہوں گے, تب دونوں کا معنی مترادف کہلائے گا. یہ لغوی اور شرعی طور پر قضا اور قدر کے معنی کو صرف میں نے بیان کیا. دوسری فصل میں انہوں نے بتایا کہ تقدیر, قضا اور قدر پر ایمان کے ارکان کیا ہیں, کیا بنیادیں ہیں. اگر ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن اگر کوئی بندہ نہیں مانے گا تو وہ تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں کہلائے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ ایمان, قضا اور قدر پر ایمان 4 ارکان پر کھڑے ہوتے ہیں. جو شخص ان تمام کا اقرار کرے گا تو اس کا تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا, اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے, نہ مانے, یا ایک سے زیادہ کو نہ مانے, تو اس کا تقدیر پر ایمان مختل ہو جائے گا, خلل والا ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. ہاں, یہ کون سے ارکان ہیں؟ 4 ارکان یہ ہیں. سب سے پہلا رکن, یہاں ارکان کا ذکر کیا, پھر ایک ایک کی تفصیل بیان کی. ہاں, پہلا رکن ہے الایمان بعلم اللہ تعالی الشامل المحیط. پہلی چیز تقدیر سے متعلق ایمان کی پہلی بنیاد, رکن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر ایمان رکھنا. ایسا علم جو شامل ہے, شامل یعنی گھیرنے والا, ہماگیر, ہر چیز کو گھیرنے والا, اور محیط کا بھی یہی معنی ہے تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا. ماضی, حال, مستقبل, عالم ظاہر, عالم باطن, ہاں, کہ کوئی بھی بال برابر, بال سے بھی چھوٹی چیز جو دوربینی خوردبینی چیزیں دنیا میں کائنات میں موجود ہیں,
کوئی بھی وجود ہو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتا، باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چیز کسی لمحے کے لیے اللہ کے علم سے باہر ہو گئی تو یہ اللہ کے علم میں کمی ہو جائے گی، اور اللہ اس کمی سے پاک ہے، منزہ ہے۔ کسی قسم کی جہالت اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کامل علم والا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کا پہلا رکن ہے کہ اللہ کے تمام چیزوں کو گھیرنے والے علم پر یقین رکھا جائے کہ اللہ علیم ہے، ساری کا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، آگے وہ دلیلیں وغیرہ آئے گی۔ نمبر 2، تقدیر پر ایمان کا دوسرا رکن جسے ہمیں آپ کو ماننا ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان بالقدر پورا نہیں ہو سکتا، دوسری چیز ہے الایمان بان اللہ تعالی کتب فی اللوح المحفوظ کل شیء، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، نوشتہ تقدیر میں ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، اور اسی میں لوح محفوظ پر ایمان بھی آ گیا جو ہمارے لیے غیب ہے، ہاں، اور اسی میں قلم پر ایمان بھی رکھنا ہے جو پہلا قلم ہے جو ہمارے لیے غیب ہے، اور عرش کے بعد، عرش پیدا کرنے کے بعد جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے ان میں سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، اس سے پہلے عرش پیدا کیا جو پانی پر تھا، وہ پانی بھی مخلوق ہے، وہ عرش کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو درج کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ تیسری چیز جو ایمان بالقضاء والقدر کا رکن ہے، الایمان بمشیئۃ اللہ تعالی الشاملہ وقدرتہ النافذہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت شاملہ، مشیت کہتے ہیں ارادے کو، ہم لوگ بولتے ہیں نا انشاء اللہ، شاء ان، اگر، شاء چاہا اللہ، اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا، تو شاء یشاء، ہاں، مشیئتن اس کا مصدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا چاہنا، ارادہ کرنا، ہاں، ہر چیز کو، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی قوت نافذہ، اس کی کتنی اہمیت ہے اور کیسی معنویت ہے جب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، یہیں پر کچھ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، اللہ کی مشیت کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ ارے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کیسے پیدا کیا، اگر برائیوں کو ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مشیت سے پیدا ہوئی ہیں تو یہ اللہ پر الزام ہو جائے گا، اعتراض ہو جائے گا۔ اب اس اعتراض سے بچنے کے لیے بری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بری چیزوں کو اللہ کی مشیت سے باہر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے ایک الزام کو، چھوٹے الزام کو ہٹانے گئے اور بڑا الزام ڈال دیا۔ بڑا الزام کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کی مشیت کے بغیر بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ کی کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو وہ چاہتا نہیں ہے، مطلب وہاں وہ عاجز ہے، اس کی قدرت سے باہر معاملہ، وہ کمزور پڑ گیا کہ چاہتا ہے ایسا ہو لیکن کچھ اور ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم مشیت والا باب جب پڑھیں گے تو وہاں تھوڑی سی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے، چوتھا رکن ایمان بالقضاء والقدر پر، الایمان بان اللہ خلق کل شیء، اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو، اچھائی کو بھی، برائی کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور ابلیس کو بھی پیدا کیا، ہاں، اچھائیوں کو بھی پیدا کیا، برائیوں کو بھی پیدا کیا، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے اعمال، ہم جب خود مخلوق ہے تو ہمارے اعمال بھی مخلوق ہے، تو ہمارے اعمال بھی اللہ کے مخلوق ہے۔ کچھ لوگ یہ نہیں مانتے، وہی جو میں نے بتایا کہ بعض عقلی بنیادوں پر، خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر، کچھ اشکال اور اعتراض پیدا ہونے کی بنیاد پر انہوں نے افعال عباد کو، بندوں کے افعال کو بندوں کی مخلوق کہا، یعنی ہمارے عمل ہم خود پیدا کرتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے خالق ہو گئے، یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ کچھ لوگ اس شرک میں مبتلا ہیں، مسلمان کہلانے والے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں، اس کی بھی تفصیل ہم جانیں گے۔ یہ 4 ارکان ہیں جس کے بغیر، جن میں سے چاروں کو مانے بغیر کوئی شخص تقدیر پر مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب ان 4 اصولوں پر، ارکان سے متعلق کچھ دلائل قرآن و حدیث کے ہم جانیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے درس میں 1 یا 2 باتیں صرف ہم پڑھ پائیں گے۔ پہلا رکن جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شامل، کامل اور تمام چیزوں کو گھیرنے والے علم پر یقین اور ایمان رکھنا۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس اصل عظیم بنیاد کو بیان کرنے کے لیے کثرت سے دلیلیں اور نصوص وارد ہیں۔
علامہ شنقیطی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا شاید نہیں پائیں گے، ایک صفحہ بھی، جس میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ، صفات کے ساتھ، کام کے ساتھ، نتیجے کے ساتھ۔ ہاں، اللہ علیم ہے، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ لطیف ہے، باریک بھی ہے۔ تو علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ یہ علم والی جو صفت ہے اللہ کی، اس کو آپ شاید قرآن کا کوئی ایک صفحہ بھی نہیں پائیں گے کہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مالک کا، خالق کا، معبود کا علیم خبیر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات اس کی ہے اور وہ اس کائنات کی بہت ساری چیزوں سے بے خبر ہو؟ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت انتہائی ناقص ہوتی ہے کہ وہ اپنے سلطنت کے مخصوص لوگوں کو بھی نہیں جانتے، عوام تو دور کی بات ہے، سب کے نام ان کو یاد نہیں رہتے۔ اسی لیے یہاں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، پہچاننا پڑتا ہے کہ بادشاہ یہ تیرا فلاں ہے، اپنی رعایا میں ہے، ہنرمند ہے، اس کے لائق ہے، اسے کام دے دو۔ تو دنیا کے بادشاہوں کے پاس وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ اور علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، آپ کے اور ہماری تربیت کے لیے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت میں جس صفت کو جاننا ضروری ہے وہ یہی صفت علم ہے۔ اللہ کی ایک صفت کا فائدہ میں بتا رہا ہوں، ہاں، کہ اللہ نے اس کی اتنی کثرت سے اس کا کیوں ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ توحید کی دلیل ہے، کائنات کی کوئی اور ہستی ہر چیز کو جاننے والی ہے ہی نہیں، کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم پیچھے جان چکے ہیں غیب کی کنجیاں 5 ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، وہ حدیث گزر چکی، قرآن کی آیت ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ ان کنجیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب واقع ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ کتنی بار قرآن میں تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی زبردستی ہٹ درمی کرے کہ نہیں آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، اولین و آخرین کی کوئی بات آپ سے چھپی بھی نہیں ہے، علم الاولین والآخرین آپ کو دیا گیا، لیکن اس کا کیا معنی ہے؟ کیا ہر چیز آپ جانتے ہیں؟ یہ معنی ہے اللہ کی طرح آپ کا علم ہے، یہ معنی ہے؟ اگر کوئی ایسا مانتا ہے کہ کائنات کے کسی بھی وجود کا، چاہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی ویسا علم رکھتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ اگر انہیں بھی مانتا ہے، دور اور نزدیک کی ساری باتوں کو ویسے ہی جاننے والا مانتا ہے جیسے اللہ جانتا ہے، تو اچھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں یہ بات گھسا لے کہ یہ شرک اکبر ہے، چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے۔ اگر اس پر مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی انسان کے کہنے کی بات بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اس کے فرامین سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی علم میں اللہ کی طرح کسی کو کسی بھی چیز میں اللہ کی طرح مانے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہماری اپنی تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں رچا بسا لے میں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہم کتنی بھی چالاکی بتائیں، ہاں چالیں چلیں، کاغذات میں ہیر پھیر کر دیں، دھوکہ دہی کریں، کتاب الحیل کی کہ فتوے استعمال کر لیں کہ ایسا کر لیں گے تو یہ حلال حرام ہو جائے گا، وہ حرام حلال ہو جائے گا، مولوی صاحب سے فتویٰ لے آئیں کہ دیکھو بھائیوں کے مقابلے میں نے اتنی محنت کی ہے اور مفتی صاحب جو ہے صورت مسئولہ کو دیکھتے ہوئے آپ کے حق میں زائد کا فیصلہ کر دیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کو زیادہ ملنا چاہیے، آپ اس پر مطمئن ہو جائیں۔ لیکن آپ دنیا کے لوگوں کو، قاضیوں کو، ججوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، چالیں چل سکتے ہیں، آپ کا وکیل چرب زبانی سے آپ کے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جھوٹی گواہی آپ نے دی، جھوٹے کاغذات تیار کیے، جھوٹی باتیں کی، آپ نے باتوں کو گھما پھرا کے کہا، فتویٰ پوچھنے کے لیے صورت مسئولہ سوال میں چالاکی برتی، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ آپ ہیلا کر کے فتویٰ بنا رہے ہیں، ہیلا کر کے حلال کو حرام بنا رہے ہیں، اللہ سے مخفی نہیں۔ تو اللہ تبارک، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات تھوڑی سی بظاہر دوسری طرف چلی گئی کہ ہماری اپنی بچوں کی تربیت کرنی ہے تو یہ ہمیشہ بتاتے رہیے بچوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تم اگر اکیلے میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو اللہ تم کو پکڑے گا، بچو گے نہیں۔ یہ تربیت کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبق توحید کا، تقدیر کا،
تقدیر کا رکن بھی یہی بنیاد ہے کہ اللہ کے علم کامل پر ہم کو یقین و ایمان ہو. تو کہا انہوں نے کہ قرآن عظیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ثابتہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کی اس بنیاد اور اصل کی بات کو بار بار اور تکرار کے ساتھ بہت واضح انداز میں مختلف پہلوؤں اور پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دنیا کی کائنات کی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اب یہاں جو اگلا جملہ ہے بغور سنیے، یہ کہتے ہیں کہ یعلم ما کان، اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ماکان تھی، ماضی کی، جو ہو چکی. اللہ جو ہو چکی وہ بھی جانتا ہے. وما سیکون، وہ بھی جانتا ہے جو انقریب ہونے والی ہیں مستقبل میں، یا مستقبل بعید ہو مستقبل قریب ہو، حال ہو. جو ہو چکی وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں، وہ بھی جانتا ہے. وما لم یکن لو کان کیف یکون، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہوا نہیں، اگر ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بھی جانتا ہے. جو ہوا نہیں لیکن اگر ہوتا تو کیسے ہوتا. موجود کو بھی جانتا ہے، معدوم کو بھی جانتا ہے، جو موجود نہیں ہے ممکن کو بھی جانتا ہے، اور ناممکن کو بھی، محال کو بھی جانتا ہے. یہ جو بات آخری والا جملہ میں نے کہا اس سے پہلے والا کہ جو چیز ہوئی نہیں اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، اس کے آگے انہوں نے خود بھی دلیلیں دی. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ ایک بچہ ہے، بچپن میں مر گیا. آگے آ رہی ہے وہ حدیث. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ بڑا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ بڑا ہوتا تو کیا کرتا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا یا مرد بنایا مثال کے طور پہ. اگر ہم عورت ہوتے، ہے نہیں، ہوں گے نہیں، لیکن ہوتے تو کیسے ہوتے اللہ کو معلوم. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی قرآن حدیث میں دلیلیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں. یہاں انہوں نے کہا آگے وہ دلیلیں آگے آ رہی ہیں، پہلے ان کی عبارت کو دیکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بارے میں ایک ایک چیز کو جانتا ہے کہ ان کی اجل کیا ہے، کب ان کی موت واقع ہونے والی ہے، کتنی مدت زندگی گزاریں گے، ان کی روزی کیا ہے، کتنا دانہ کھائیں گے، کتنا پانی پیئیں گے، کتنے گھونٹ نہیں کتنے قطرے پیئیں گے. اللہ جانتا ہے. ان کے سارے حالات سے واقف ہے. کب آپ کے گھر میں میت ہوگی، کب آپ کامیاب ہوں گے، کب ناکام ہوں گے، آپ کے کاروبار کی کیسی کیفیت ہوگی، کب حادثے کا شکار ہوں گے، کون سا رشتہ دار آپ کے ساتھ کون سا معاملہ کرے گا، آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے. سارے حالات، یہ میں نے چند مثالیں دی جن کا تذکرہ نہیں کیا، جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے، وہ ساری باتیں اور سارے حرکات و سکنات. آپ کون سی حرکت کریں گے، بیداری میں، سونے کی حالت میں، مذاق میں، سنجیدگی میں، عبادات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، حلال و حرام کے سلسلے میں، جماعت کے معاملے میں، مسجد کے سلسلے میں، امانتوں کے سلسلے میں، آپ کی حرکات و سکنات کیا ہوگی. آپ شقی ہوں گے یا سعید، نیک بخت ہوں گے یا بدبخت، آپ کی شقاوت اور سعادت. اور پھر ان میں سے، ان لوگوں میں سے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، اہل الجنہ اور اہل نار کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے ہر چیز کے بارے میں، ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی. اور اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی ساری باتوں کو جانتا ہے. اللہ کا علم اس طرح، انہوں نے جو باتیں بیان کی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے گھیراؤ کو بیان کر رہے ہیں کہ کائنات کی ماضی حال مستقبل کی، دنیا کی کوئی زبان، کوئی فن، کوئی چیز، کوئی عضو، کوئی درخت کا کوئی پتا، پتے کے اندر کا کوئی ریشہ، سبز مایا ہو کہ فلاں ہو کہ ڈھما ہو، سائنسی زبان میں کوئی ایسی چیز ہو جو دوربین سے خوردبین سے نظر آتی ہو، جو ننگی آنکھ سے نظر، ایسی کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مخفی، پوشیدہ، اوجھل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق حقیقت میں کوئی اور ہے ہی نہیں. کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ. یہ گویا اللہ کی صفت بھی ہے کہ وہ اللہ کون ہے، اور دلیل بھی ہے کہ کیوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو غیب اور شہادہ، چھپے اور کھلے، سب کی بات کو پوری طریقے سے جاننے والا ہے. پورے طریقے سے اس کا علم سب چیز کو گھیرے ہوئے، کوئی اور ہے ہی نہیں، لہذا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہو جاتا، لیکن ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
اس آیت کو اس سے پہلے بھی گزری ہے، سورہ طلاق کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں کو سات آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کے مثل زمینوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں یہ پیدا کیا؟ اس کی ایک علت اور وجہ بتا، لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ، تمہارے علم میں بات آ جائے۔ کیا آ جائے؟ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ آسمان زمین کو پیدا کر دیا، اس کو ہمارا اور تمہارا مار کے پھر سے زندہ کرنا، اور کوئی چیز کیسے اس کی قدرت سے باہر ہو سکتی؟ تاکہ تم یہ جان جاؤ، اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس کی صفات اور خوبیاں جانو۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بیان کیا، اور ایک مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری ہی عبادت کرو، اس لیے میں نے جن و انس کو پیدا کیا۔ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی جان جاؤ وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور یہ جان جاؤ کہ اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے علم کے اعتبار سے۔ ہر چیز کو کیسے گھیر رکھا ہے؟ علم کے اعتبار سے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ابھی، اس سے ان آیتوں کی بھی تفسیر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے اہل سنت والجماعت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، جن میں یہ کہا گیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا اللہ تمام لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تمام لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے ہاں صوفیہ، گمراہ لوگ، ہندوانہ عقیدوں سے متاثرین لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور آپ کے ہر ایک کے ساتھ ہے، اور کسی کسی کے اندر بھی آ جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، بندہ اور اللہ، خالق اور مخلوق متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی گھناؤنی قسم کا شرک ہے، کفر ہے، اور قرآن اور حدیث کی ان دلیلوں کا صاف صریح انکار ہے۔ کوئی کتنے بڑے بھی بزرگ سلسلہ طریقت وہ تصوف کو مانتے ہوئے ایسا عقیدہ اگر رکھتا ہے تو وہ کتنا بڑا بھی نام والا ہو، کیسا بھی ہو، قرآن حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے، صحابہ کے طریقے اور منہج پر وہ نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ ہر جگہ ہے علم کے ساتھ، احاط کل بکل شیء علما، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، قدرت سے، علم سے، احاطے سے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کی مدد بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو صبر کرنے والا نہیں ہے، جو صبر کرنے والا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا علم اس کے ساتھ بھی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے غار میں کہا تھا ہجرت کے موقع پہ، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ کیا مطلب؟ اس کی مدد، اس کی تائید، اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ ورنہ اللہ تو ان ڈھونڈنے والوں کے ساتھ بھی تھا علم کے اعتبار سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے آئے تھے انعام کے لالچ میں۔ تو علم اور قدرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ مومنین کے ساتھ اللہ اپنے قریب مقرب بندوں کے ساتھ مدد بھی اور تائید بھی رکھتا ہے۔ تو یہ خصوصی معیت ہو گئی، ساتھ ہو گیا۔ ہاں، یہ عمومی معیت اور ساتھ ہو گیا۔ یہ جو تشریح کر رہے ہیں، معنی بتا رہے ہیں، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہی معنی بتایا گیا ہے۔ کوئی عقل سے یا صرف قیاس اور دماغ سے نکالی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ تم وہاں جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ خود قرآن نے بتایا، اسمع، سن رہا ہوں، و ارا، اور دیکھ رہا ہوں۔ تو تمہاری معیت، تمہارے ساتھ میرا ہونا، میری معیت کا معنی کیا ہے؟ کہ ساتھ تمہاری ایک ایک بات کو سن رہا ہوں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک بات کو اپنے علم میں رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی معیت کا معنی خود قرآن نے بتایا ہے۔ اب کوئی اس سے ہٹ کر دوسرا معنی متعین کرتا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافروں نے یہ کہا کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، آپ ان سے کہیے بلا کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب بعد میں ہے اور اس کے بیچ میں ہے لتأتینکم، وہ تمہارے پاس ضرور بضرور آئے گی۔ تاکید کی کئی شکلیں اختیار کی گئی ہے۔ بلا کے بعد قسم کھائی، میرے رب کی قسم، اور لام اس پہ تاکید کا، ہاں، پھر اس کے بعد نون ثقیلہ جو کسی بات میں مضبوطی اور شدت کا معنی دیتا ہے، عربی کے تین تاکیدات کے ساتھ۔ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، ضرور ضرور آئے گی قیامت تمہارے پاس۔ ہاں، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذات ایسی ہے
کہ آسمانوں اور زمین کا کوئی ایک ذرے کے برابر، آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے برابر کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اس سے چھوٹی ایک ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے ہمارے یہاں تعریف کرتے ہیں کہ اگر کسی سوراخ میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہے، اس میں جو ہوا میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں ان کی نقطے، کہتے ہیں کہ وہ ایک ذرہ ہے. ماضی میں اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے وجود کا تصور تھا انسان کے لیے وہ یہی ذرہ تھا. لیکن آج کے زمانے میں ایٹم یعنی ایک ایسی چیز جس کا وہ مادہ جس کو مزید کسی جز میں توڑا نہ جا سکے، جزو لا یتجزا، ایسا کوئی جز جس کو مزید ٹکڑے نہ کیا جا سکے، اب اس کو توڑا جائے گا تو دھماکہ ہوگا. الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، کیا سائنسی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو مادہ ہے، ایٹم ہے، یہ اولا اصغر میں داخل ہے. اس وقت لوگ اس سے واقف نہیں تھے. اللہ نے بتایا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے. یہ قرآن کی اور نبی کے حقانیت کی دلیلوں میں سے ہے. کہا کہ آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل، پوشیدہ یا غائب نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک، اور نہ ہی اس ذرے سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز ہو، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے، لوح محفوظ میں درج ہے. درج کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے. غور فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے آج جب آپ بستر پر جائیں، دعائیں پڑھیں سونے کی وقت کی، تو اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کے علم کے بارے میں سوچیں کہ کائنات کی ہم ایک درخت میں اپنے جسم کے اندر کے انسانوں نے جو ذرات ہیں اس کو گن نہیں سکا کہ خون میں فلاں ذرے کتنے ہیں. ایک گلاس کے اندر ہوا جتنی ہوتی ہے ایک غبارے میں، ہاں اس کو کہتے ہیں کہ 13 ملین اور کیا وہ ایسے حساب کے ساتھ کہ اگر اس کو گنا جائے، اب یہ ہمارے کمرے میں جو ہوا ہے اس کا چوتھائی بلکہ اس سے بھی کم حصہ، یا اچھا 1-2 غبارے کا، کہہ رہے ہیں کہ وہ نقطے نہیں آئیں گے ہماری گنتی میں، اتنے ایسی گنتی بنے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. سوچئے ہواؤں میں کتنے ذرات ہیں، پانی میں کتنے ذرات ہیں، ہمارے جسم کے اندر ایک ایک انسان کے جسم میں، ہم اپنے جسم پر اندر باہر جو ہمارے بال ہیں داڑھی کے سر کے، ہم یہ نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، عدد کے اعتبار سے گن رکھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یقیناً تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت والے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تم کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کے علم کی دلیلیں دے رہے ہیں قرآن سے کہ وہ تم کو خوب جاننے والا ہے. اذ انشأکم من الارض، جبکہ اس نے تم کو زمین سے یعنی مٹی سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں، اجنہ جنین کی جمع، جو وہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے، جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں، بطون یعنی پیٹ، بطن کی جمع، ماؤں کے پیٹ اور شکم میں تم جنین کی شکل میں تھے، اس وقت بھی تم کو اللہ جانتا تھا. فلا تزکوا انفسکم، لہذا تم اپنی صفائی پیش مت کرو، اپنے آپ کو پاک صاف مت بتاؤ، اللہ تم کو خوب جانتا ہے کون کیسا ہے کیا ہے. یہ چند دلیلیں اور آیتیں پیش کی قرآن سے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے علم سے کائنات کی ماضی، حال، مستقبل کی، ظاہر اور باطن کی کوئی چیز اجالے میں ہو، اندھیرے میں ہو، کھلی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی. ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کو ابھی جان رہے تو کچھ چیزوں کو بھول گیا. وما کان ربک نسیا، قرآن نے کہا کہ تمہارا پروردگار بھولتا بھی نہیں ہے، نسیان بھی اسے لاحق نہیں ہوتا. تو کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. کان اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان کیا ان چیزوں سے متعلق جو لم یکن لو کان کیف سیکون، جو ہوئی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، جو میں نے ابھی بتایا تھا. جو ہو چکی، جو ہونے والی ہیں، جو ہو رہی ہے، یہ تو واضح ہے. جو نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اللہ اسے بھی جانتا ہے. اس کی دلیل دیتے ہوئے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اہل جہنمی لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر سے واپس دنیا میں لوٹا دے، اب ہم اچھا عمل کریں گے. قرآن کی 2-3 مقامات پر یہ ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ نے کہا کہ اگر بالفرض ہوگا نہیں ایسا، اگر بالفرض ان کو پھر سے دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے گا تو لعادو، تو لوٹیں گے یہ لوگ، لما نہوا عنہ، اسی کام کی طرف
جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. جہنمی جو جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ہم کو بچائے، وہ جہنمی کہیں گے کہ اللہ پھر سے دنیا میں بھیج، اب ہم اچھا کام کریں گے، پہلے جیسا برا کام نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں. ہاں پھر یہ کہہ رہا ہے آگے کہ اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے تو وہ برا کام ہی کریں گے، جس کام سے انہیں روکا گیا وہی کریں گے. ایسا ہوگا نہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ ہوگا تو کیسا ہوگا. انہیں جو ہوا نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ کو یہ بھی معلوم. چنانچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھٹلانے والے، قرآن و حدیث کو، دین کو جھٹلانے والے، جو کہ تمنا کر رہے ہیں قیامت کے دن کی دنیا میں پھر سے لوٹا دیا جائے، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ اللہ کی دین، شریعت اور ایمانیات کو جھٹلائیں گے اور اپنی گمراہی کو ہی اختیار کریں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا جو لوگ ہدایت کو سننے کی توفیق نہیں پاتے، سننے کی طاقت نہیں رکھتے، یا ان کو سننے کی توفیق نہیں ملتی. قرآن حدیث ہے، سنتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، موقع نہیں ہے، یا کان سے سنا تو دل میں اترتا نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے لیے موقع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کے اندر کوئی خوبی دیکھتا، جانتا، تو انہیں اپنے سننے کی توفیق دے دیتا. یہ قرآن سننے کی توفیق، یہاں توفیق کا ترجمہ کیا، انہیں سنا دیتا، لفظی ترجمہ ہوگا سنا دیتا. کان سے تو سن رہے ہیں لیکن دل سے نہیں سن رہے ہیں. ایک سننا وہ ہے کہ آپ صرف سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. ایک سننا یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کو مانتے ہیں. حقیقی سننا یہی ہے جس میں اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو اگر ان کے اندر خیر ہوتا تو اللہ سنا دیتا. یہاں ایک اعتراض کا جواب بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ابو جہل ہے تو اللہ کی تقدیر سے ہے، پھر اس کو کیوں جہنم، اس کو کیوں وعید، اس کو کیوں دھمکی، ابو بکر صدیق کو کیوں انعام، وعدہ، جنت. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، معلوم تھا، اس کے علم میں تھا کہ ابو جہل اندر سے کیا ہے، ابو بکر صدیق اندر سے کیا ہے. جہاں تک پہنچانے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے، تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدھے سنایا اور ابو جہل کو بھی سنایا. ابو بکر صدیق کے اندر کی بات کو اللہ جانتا تھا، اس لیے انہیں توفیق ملی، انہوں نے ایمان لایا. ابو جہل کے اندر باطن میں خیر نہیں تھا، شر تھا، تکذیب تھی، ہٹ دھرمی تھی، تکبر تھا، اناد تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق سے محروم رکھا، اس کو برائی کی توفیق دی. تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ان کے اندر خوبی جانتا، خوبی دیکھتا، تو انہیں سنا دیتا، یعنی سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں اب بھی سنا دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ جو ہے بے رخی اختیار کرتے ہوئے کترا جائیں گے، بے رخی اختیار کرتے ہوئے روگردانی کریں گے، مانیں گے نہیں. آج اپنے سماج میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ آپ کو دکھیں گے. ہاں اگر ہمارے مسلک وغیرہ کا اختلاف ہٹ کے دیکھیں تو یہ دیکھیں گے غیر مسلمین ہیں، آپ ان کو قرآن سنائیے، کوئی بات توحید کی دلیل کے طور سے سمجھائیے. ایسے آپ کے اتفاق پڑے ہوں گے کتنے کہ سامنے والا مانتا ہے کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، توحید کی بات سمجھ میں آتی ہے، رسالت کی، قرآن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے انسان. ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے. علماء کہتے ہیں کہ واقعی یہ عمل جو آپ لوگ بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں، سنت ہے. نماز میں رفع الیدین کرنا سنت ہے. ہم نے کتنے علماء سے سنا. ایک مجلس کی 3 طلاق قرآن حدیث کی روشنی میں واقعی ایک ہی پڑتی ہے. یہ قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے اور عقل بھی کہتی ہے، فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اتنا کمزور نہ ہو کہ ایک آدمی غصے میں آیا، 3 گولی مارا اور معاملہ ختم، اور بھلا لے گئے، حرام چیز کی نوبت آ جائے. 3 موقع دیا اللہ نے، تو 3 موقع اگر اکٹھا ہی ختم ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ کیا 3 کا. ایک وقت میں آپ کی بندوق میں جب اللہ نے ایک ہی گولی دی ہے تو آپ کتنا بھی ٹریگر دبائیں چلے گی. تو سب مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر ہم فتویٰ دیں گے، کہیں گے تو ہم پھنس جائیں گے. یعنی اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہے، آخرت کے فائدے سے زیادہ دنیا کے مفادات کا خیال ہے. ہاں غور کریں یہ بات، یہ ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہے باتیں. تو سن کر بھی منہ موڑنے کی ایک شکل یہ ہے جو مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. جو جھٹلانے والے ہیں، کافر مشرک ہیں، ان کی بات تو چھوڑیے. ہمارے یہاں یہ لوگ ہیں ایسے بہت سارے جو مختلف عناوین کی بنیاد پر قرآن حدیث ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، دعویٰ کریں گے اللہ اور رسول کی مانتے ہیں، ہم سچ پکے سچے مسلمان ہیں. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں قبر پرستی، جس کو ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر شرک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ ہماری اس بات کو سنے تو ہمیں گالی دیں گے اور کہیں گے کہ وہ دین ہے.
وہ دین ہے. اب آپ اس کے جو جس چیز کو شرک کو وہ اختیار کر کے دین سمجھ رہے ہیں، آپ ان کے شرک کو شرک بتانے کے لیے قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، سنیں گے تو ماننے کے لیے تیار نہیں. توفیق سے محروم ہے. لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بے رخی کرتے ہوئے پیٹ پھیر دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ آگے یہ کہتے ہیں وَمِنْ عِلْمِهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ، اور اللہ تعالیٰ آئندہ ہونے والی چیزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا پیشگی علم، یا جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم کے اس بات کی دلیل میں سے ایک دلیل وہ ہے، وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے، بچے جو انتقال کر گئے، وہ آئندہ اگر بڑے ہوتے تو کیا عمل کرنے والے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے. چنانچہ صحیحین میں بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو مشرک اور کافر ہیں ان کے بچے اب ابھی بالغ نہیں ہوئے، بڑے نہیں ہوئے، شریعت کے مکلف نہیں ہوئے، ان کو سوجھ بوجھ نہیں آئی، تو ان کا انجام کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ ہاں یہ سوال کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا عمل کرتے اگر بڑے ہوتے. اسی لیے اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ وہ جو بچپن میں مر جاتے ہیں مشرکین اور کفار کے بیٹے بچے، اور وہ جو اہل فترہ ہے یعنی جن کے پاس نہ کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، اور ایسے کچھ لوگ جن پر حجت پوری نہیں ہوئی، ہاں تو ان لوگوں کے بارے میں اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ توقف اختیار کرنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے یا ان کا کیا معاملہ ہوگا، اور بھی دوسرے اقوال ہیں. بہرحال اس حدیث سے یہاں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ثابت کرنی ہے اور جو ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ مشرکین کے بچے اگرچہ بچپن میں مر گئے، بڑے نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو کیا عمل کرتے، کیسا عقیدہ اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کی بنیاد پر ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح فیصلہ ہوگا، عدل و انصاف اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہوگا. یہ تقدیر پر ایمان کا رکن اول ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے. دوسرے رکن پر چونکہ کتابت سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. تھوڑی تفصیل ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اگلے درس کے لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان اور علم کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اختیار کر کے صحیح عمل کی توفیق دے، اور ان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.